بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 14 کے اندر ہم نے سنا تھا کہ ابدال بابا نے عبدالاحد جو جن تھے ان سے پوچھا تھا کہ یہ جنات جو ہے یہ انسانوں پر مسلط کیوں ہو جاتے ہیں، تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں۔ عبدالاحد صاحب فرما رہے ہیں کہ دو وجہ سے، ایک تو بالکل ایسے ہی جیسے کتے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر کتا ہر آنے جانے والے پر بھونکتا نہیں یا کاٹتا نہیں، مگر کوئی کتا ایسا بد دماغ یا شریر ہوتا ہے کہ ہر آنے جانے والے پر بھونکتا ہے یا کاٹتا ہے۔ دوسرے وہ کتا جو تنگ کیا جائے، چاہے جان بوجھ کر یا انجانے میں، جب اس کو تنگ کیا جائے تو وہ بھی تنگ کرتا ہے۔ اچھا، بس اسی طرح جنات ہیں کہ کوئی تو مزاجاً شریر ہوتا ہے، یعنی اس کے مزاج میں ہی شرارت ہوتی ہے، اور کوئی تنگ کیے جانے پر انسانوں کو تنگ کرتا ہے۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ بولے ہمارا کھانا آپ سے مختلف ہے، ہم کھاتے نہیں صرف سونگھتے ہیں، وہ بھی کوئلہ، ہڈی اور گوبر، ہماری خوراک اس میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ جو جنات کا مٹھائی کھانا اور کھانا کھانا ہے وہ جنات کی شرارت ہے۔ میں نے کہا ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ معدے میں جاتی ہے، اس میں ہمارے جسم سے کئی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، پھر وہ خون بنتا ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کی طاقت سے ہم حرکت کرتے ہیں۔ آپ جنات کس طرح کوئلے وغیرہ سے کھانے کا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو ضروری نہیں کہ کھانا معدے میں جائے اور اس سے خون بنے اور پھر وہ جسم کے کام آئے، اصل مسئلہ توانائی کا ہے۔ تمہیں کھانے سے توانائی ملتی ہے، ہمیں جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں انہیں سونگھ کر توانائی مل جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک کار پیٹرول سے چلتی ہے اور ایک کھلونا بیٹری سے یا بجلی سے توانائی حاصل کر کے حرکت کرتا ہے۔ بیٹری میں کیا ہوتا ہے؟ کاربن، گلیسرین وغیرہ۔ بس اس مثال سے تم قیاس کر لو۔ استعمال کے بعد سیل یا بیٹری اپنی جگہ موجود ہوتی ہے مگر اس کی توانائی خرچ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم مختلف چیزوں سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ سیل میں کیا استعمال ہوتا ہے کبھی تم نے دیکھا ہے؟ اس میں بھی کوئلہ، گلیسرین اور چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مشین یا کھلونے کو انرجی ملتی ہے۔ بس اسی طرح ہم بھی کوئلے، ہڈی اور گوبر سے انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں کئی دن اس بستی میں رہا، وہاں کے طور طریقے دیکھے، وہاں کے لوگوں سے ملا، اور پھر ایک دن عبدالاحد صاحب نے مجھے جنات کی بستی سے رخصت کیا، مگر اب ہم نورانی کے علاقے درے جی سے باہر آئے۔ یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے جو کراچی کی مغربی سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہاں سڑک سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں عبدالاحد صاحب سے مصافحہ اور معانقہ کر کے رخصتی ہوئی۔ سڑک پر آنے کے بعد ایک کار سے لفٹ لے کر بلوچستان کے شہر حب آیا اور حب سے کراچی۔ بظاہر ٹھٹھہ سے بلوچستان اچھا خاصا فاصلہ ہے، مگر ایسا کیوں کر ہوا کہ داخلہ ٹھٹھہ سے اور خروج بلوچستان سے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ ایک روز مجھے حکم ہوا کہ 15 روز کے لیے جاپان چلے جاؤ، وہاں پر زلزلہ آنے والا ہے۔ میں نے پوچھا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ وہی جو طوفان آنے کے وقت سری لنکا اور انڈونیشیا میں کیا تھا۔ جاپان کے شہر یوکوہاما میں 15 روز گزار کر واپسی ہوئی تو حکم ہوا ٹی وی کے پروگراموں میں بحیثیت مقرر شرکت کرو۔ اب 4 کام ہو گئے تھے، صبح کالج، دوپہر تقریر کی تیاری، شام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور جب حکم ہو چاہے ہزاروں کلومیٹر دور ہو چاہے 5 کلومیٹر، وہاں جا کر کوئی خدمت انجام دینا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو تعلیم دینا وغیرہ وغیرہ۔ اس دوران کئی مرحلے آئے۔ بزرگوں کے مزار پر پہلے اکیلے جاتے تھے، اب بیٹھک کے ساتھی جو شام میں آتے تھے اور ان کی تربیت کا ذمہ بھی میرے ہی سپرد تھا، ان کو لے کر جانے کا حکم ہوا۔
ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کچھ ناراض بھی ہوئے، آنا جانا چھوڑ دیا اور کئی نے الزامات بھی لگائے۔ مجھ سے کہا گیا، ان کی باتوں پر غور مت کرو، جو تم سے وابستہ ہے اس کی نجات ہے، اور جو تم سے برگشتہ ہوا، تمہیں برا کہا یا برا سمجھا، اس کی عاقبت خراب ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی الزام اپنے سر لے، اس لیے جو انسان بھی مرتا ہے کبھی وہ بیماری کا نام لیتا ہے، کبھی حادثے کا، خدا پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح خدا جس کے کسی عمل سے خوش ہوتا ہے اس کی نجات کا کوئی سامان بنا دیتا ہے، اپنے کسی دوست کے دامن سے وابستہ کر دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دوستوں کو برا کہنے لگتا ہے، ان پر الزامات لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اگر اللہ اس کو دنیا میں ڈھیل دیتا ہے تو آخرت میں اسی سبب سے ذلیل کرتا ہے۔ تمہیں لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں تم پر جو بھی گزرے گی اگر تم صبر و شکر کرو گے تو تمہیں اس کا اجر الگ سے ملتا رہے گا۔ اب تم فوراً سے پیشتر سندھ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ سندھ میں سکھر کے قریب ایک شہر شکارپور ہے، وہاں فقیر اللہ دینو کا پتہ کر لینا، وہ بہت مشہور ہے۔ وہ شہر کے نواح میں ایک گاؤں لکھی شاہ میں رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی ہے اس کے مسئلے کا حل کرو۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ میں سکھر کے لیے بس کے ذریعے روانہ ہو گیا، شام کو ایک ہوٹل میں قیام کیا، پھر دوسرے دن شکارپور کے لیے روانہ ہوا۔ شکارپور پہنچ کر گوٹھ لکھی شاہ کا پتہ کیا، ایک دو آدمیوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ظہر کے وقت ایک مسجد میں نماز پڑھی اور امام صاحب سے گوٹھ کا پتہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہاں اڈے سے گاڑی جاتی ہے، وہاں سے آپ پتہ کر لیں، مگر آپ کو جانا کس کے پاس ہے؟ میں نے بتایا، وہاں کوئی فقیر اللہ دینو ہے۔ کہا، ہاں ہیں اور بہت مشہور ہیں، دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ ہاتھ رکھتے ہیں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کرتے ہیں مرض بھاگ جاتا ہے۔ آپ گوٹھ لکھی شاہ اترتے ہی ان کا معلوم کر لینا، لوگ بتا دیں گے۔ عبدال بابا کہتے ہیں کہ میں گوٹھ لکھی شاہ پہنچا، سڑک پر ایک پنچر والے کی دکان تھی، اس سے معلوم کیا، اس نے فوراً کہا، ہاں سائیں، فقیر کو کون نہیں جانتا۔ ٹانگے والے کو آواز دی، اس سے کہا، سائیں کو فقیر اللہ دینو کی اوطاق پر چھوڑ آؤ۔ میں نے پیسے پوچھے، اس نے پیسے بتائے، اور یوں میں تانگے میں بیٹھ کر فقیر اللہ دینو کی بیٹھک پر پہنچ گیا۔ اب وہاں کیا مسئلہ تھا اور عبدال بابا نے کیا حل کیا، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو فاسٹ سنو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مزید آگے لوگوں تک شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔